معزز سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج مجھ سے بحر العلوم علیہ رحمت و رضوان میں ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ یہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کر لو۔ معزز سامعین کرام، دل کا سکون، دل کے اندر اطمینان پیدا کرنے کے لیے حضرت انسان دنیا کے ہر اچھی جگہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ گرمی کا سیزن ہے، کشمیر میں جاتا ہے دل کو بہلانے کے لیے، گرمی پڑ رہی ہے شملہ میں جاتے ہیں لوگ اپنے آپ کو دل کا سکون پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن سنو رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لوگوں دنیا کے کسی حصے میں تمہیں سکون نہ ملے گا، اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے تو رب کا ذکر اور حضور کی محبت میں اپنے وقت کو گزارو۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا، جس طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل برائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ توجہ دیجیے گا، چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ذکر کو لازم کیجیے، اللہ قلوب میں اطمینان پیدا فرمائے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب میں سب آ گئے، اللہ کے فرشتے بھی شامل، اللہ کے نبی بھی شامل، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھی شامل۔ اس سنو، سب پانے والے۔ اور آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے آگے فرماتے ہیں، میرا دل بھی چمکانے والے۔ آج دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، روشنی کا انتظام ہے، آپ کو چمکایا جا سکتا ہے، آپ کو سمجھایا، آپ کو چمکایا جا سکتا ہے۔ ایک سے ایک مشینری موجود جس میں کے اوپر تمام روشنیوں کو پہنچایا جا سکتا، لیکن دیکھو اعلیٰ حضرت، عاشق اعلیٰ حضرت کس طریقے سے فرماتے ہیں کہ دلوں کی روشنی اللہ رب العزت کے محبوب کی محبت ہوگی تو دل روشن ہو جائے گا، اور دل کی روشنی کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں، اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اب جب روح بیدار ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ یہ حضور بحر العلوم علیہ رحمت و رضوان، یہ وہ ذات گرامی ہے، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ ہاسپٹل میں نے 14 دن تک اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا دادا کی خدمت میں۔ وہی ہاسپٹل میں، اعظم گڑھ میں ہاسپٹل میں حضرت موجود تھے، ایک لمحے کے لیے میں نے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا، خدمت کرتا گیا۔ اور صلہ کیا میاں سنو، علماء سے محبت کا جو صلہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضور بحر العلوم علیہ رحمت و رضوان، ہمارے دادا جان، تمام گھر کے لوگ موجود ہیں، دیکھیے میں ذکر کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا حضور ہماری گود میں اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے ہیں۔
ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے. یہ دیکھیے دلوں سے جو محبت کا آواز ہوتا ہے, خدا کی قسم یہ محبت اگر ہماری کامیاب ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت کی جزا عطا فرمائے. حضور نے تمام گھر والوں کے سامنے دادا حضور نے اپنی ٹوپی جو رکھی ہوئی تھی قریب میں لاتے ہیں. یہ دیکھو شرف مجھے کیا ملا, میں تو کچھ نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. دادا حضور نے سب کے سامنے اپنی وہ ٹوپی, جس ٹوپی کو لگاتے تھے, یہ میری مبارکبادی ہے, میں آپ کیسے بتاؤں. حضور بحر العلوم علیہ رحمت و رضوان نے وہ ٹوپی میرے سر پر رکھی, میرا مقدر جھانک گیا. اب وہ ٹوپی کو میں اتارا, پھر سے دوبارہ انہوں نے رکھا, پھر میں نے ان دو ٹوپی کو اتارا, تیسری مرتبہ وہ ٹوپی میرے اوپر رکھے ہیں اور کہے بیٹا یہ تاج ہے, یہ تاج حفاظت کرنا, کل اس بات پر تم گواہ رہنا. اب دیکھو میں نے مجھے تو تاج دیا ہے, اس کی لاج رکھنا. وہ تاج میں نے ایسے ہی نہیں کمایا ہے, میں نے بخاری پڑھائی ہے, میں نے قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے, میں نے جلالین کی کتابیں پڑھائی ہے. اپنے تمام شاگردوں کو اسی ٹوپی پر لگا کر لوگوں کو میں نے درس دیا, اے میرے بیٹے اس کی حفاظت کرنا, اور جب تم حفاظت کرو گے اللہ تمہیں دنیا کی بھی دولت سے نوازے گا, آخرت کی بھی دولت سے نوازے گا. یہ میرا مقدر ہے آج الحمدللہ رب العالمین. اور ایک بات اور حضور نے فرمایا تھا, بڑی خوشی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بیٹا جب تم دیکھ لینا یہ تم نماز ایک افضل العبادت نماز ہے, اس کی حفاظت کرنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اور بیٹا ایک بار اور بتاؤں گا کہ سنو, تم کبھی بھی مصلی پر کھڑے رہنا تو یہ توقع مت کرنا تم نے فجر پڑھائی ہے, ظہر پڑھانی ہے, تم اپنے بوریے بستر کو باندھ کے رکھنا. یہ قوم ایسی ہے کہ فجر آپ کے پیچھے پڑھے گی, ظہر پر آپ کو منتقل کر دے گی, ظہر تک آپ کو منتقل کر دے گی. یہ ماحول ہم نے وہاں دیکھا. آج چھتوارے کی سرزمین پر 10 سالہ وقت گزار دیا ہے. اے ملت کے جوانوں, میں نے دنیا کے لیے نہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ مجھے دنیا میں جزائے خیر دے رہا ہے, آخرت میں بھی جزا ملے گی, کیونکہ یہ جو نماز رہتی ہے بڑی ادب و احترام سے پڑھائی جاتی ہے. میرے دادا نے کہا یہ قوم ایسی ہے میرے بیٹے, فجر پڑھانا, ظہر تک توقع مت کرنا, ہمیشہ تمہیں تیار رہنا ہے. آج الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس چھتوارے کی سرزمین پر آج 10واں سال لگ چکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں جو فجر سے ظہر تک توقع کی امید نہیں, لیکن آج اتنا عرصہ گزر رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کی محبت کا یہ صلہ ملا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اس طریقے سے عزت سے نوازا ہے. کہتے ہیں اپنی زبان سے, واللہ یہ الفاظ ان کا ہے کہ جب پوتے کا یہ عمل اتنا پیارا ہے تو بتاؤ دادے کا عمل کیا ہوگا, دادے کتنے متقی پرہیزگار ہوں گے. کلیجہ 36 انچ سے چوڑا ہوتا نظر آتا ہے کہ دیکھو یہ محبت ہم نے کی ہے, اور محبت جب ہم کرتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت کی جزا عطا فرماتا ہے. اے لوگوں, اگر اپنے دلوں میں اطمینان اور سکون چاہتے ہو, رب کا ذکر کیا کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, نماز سے محبت کرو, اور بچوں کے ساتھ پیار محبت کرو, اور اولاد کو اپنی تربیت نیک کرو, اور جب اولاد اچھی ہوگی معاشرہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ میرے دل میں محبت تھی, میں نے حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کیا. اللہ ہم تمام لوگوں کو حضور بحر العلوم علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.